قربانی کے عمل کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے عمل کو متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے، اس کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، ہر امت میں قربانی رکھ دی گئی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ آغاز ہی آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوا جو قرآن حکیم نے بیان فرمایا، اور پھر اس آغاز کو اتنا تسلسل دیا کہ ہر امت سے ہوتی ہوئی قربانی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک پہنچی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے پھر اس عمل کو اور اجاگر کر دیا گیا، اور زیادہ اس کی اہمیت بتا دی گئی، اور زیادہ اس کو واضح کر دیا گیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے جاری رہا تا وقتے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، آخری نبی اور آخری رسول بن کر تشریف لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عمل کو اپنی عملی زندگی سے ایسے ظاہر فرمایا کہ انسان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھتا ہے تو حیرانی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں رہتے ہوئے 1 سال بھی قربانی کا ناغہ نہیں کیا، مسلسل 10 سال تک مدینہ میں رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل قربانی کرتے رہے، اور آخری حج کے موقع پر تو آخری قربانی ایسی کی کہ قربانیوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، 100 تک پہنچ گئی۔ 60 تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اطہر سے ذبح فرمائی، اور باقی قربانیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ میری طرف سے یہ ذبح کر دیں، حتیٰ کہ امت کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھ سکتے، قربانی نہیں کر سکتے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں قربانی کی اہمیت کیا ہے، قدر و قیمت کیا ہے، قربانی ضروری کتنی ہے۔ اگر یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا تو یہ بھی کافی تھا میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے، امت مسلمہ کے سمجھنے کے لیے، کیا یہ کافی نہیں تھا؟ لیکن اس سے آگے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ آگے کی بات کیا کی؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کر رہے ہیں، اور قربانی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مینڈوں کو ذبح کیا، 2 مینڈے ذبح کیے۔ تو ایسے میں نے پوچھا کہ حضرت آپ 2 قربانیاں کر رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے رحلت سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے مجھے بلا کر مجھے وصیت کی تھی کہ اے علی، جب اپنی طرف سے قربانی کیا کرو گے تو 1 قربانی میری طرف سے بھی کر دیا کرو۔ اللہ، 1 قربانی میری طرف سے بھی کر دیا کرو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے اپنی قربانی بھی کرتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی بھی کرتے رہے۔ اس سے اور زیادہ اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ عمل کتنا پسند تھا، کیسا پسندیدہ عمل ہے کہ جس کو مدنی زندگی میں 1 سال بھی نہیں چھوڑا جب سے قربانی کا حکم ہوا، اور پھر
رحلت سے پہلے وصیت کی جا رہی ہے کہ میری طرف سے بھی ایک قربانی کیا کریں۔ ایسی حالت کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نصاب بھی نہیں ہیں کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہو، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر زندگی بھر قربانی کے عمل کو نہیں چھوڑا، جب سے قربانی کا حکم ہوا تو پھر یہ امت کس بنیاد پر کوئی بہانہ بنا سکتی ہے کہ جی کوئی بات نہیں، اگر کر لی تو ٹھیک ہے، نہ بھی کی تو گزارا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ لوگوں میں سستی آئے گی، لوگوں میں کاہلی آئے گی، لوگوں میں پیسے کی محبت اور دولت کی محبت آئے گی، لوگ قربانی کرنے سے پہلو تئی اختیار کریں گے۔ جب اپنی ضروریات کا معاملہ ہوگا تو 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے، چیز خرید لیں گے۔ آج بھی دیکھ لیجیے کہ اگر مجھے اور آپ کو موبائل چاہیے تو فوراً مارکیٹ میں جاتے ہیں، 40-50 ہزار روپے کا موبائل خرید کر خوشی خوشی گھر آ جاتے ہیں۔ لیکن 40-50 ہزار کا موبائل جیب میں رکھنے والا جب اس سے کہا جائے قربانی کا کیا کیا تو کہتا میں تو صاحب نصاب ہی نہیں۔ 40,000 کا موبائل خریدنا اس کے لیے آسان ہے، 16,000 15,000 کا ایک حصہ قربانی کا کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، اس لیے کہ اس نے دنیا کی ضرورت کو تو دیکھا ہے لیکن آخرت کی ضرورت کو نہیں دیکھا۔ اس کو پتہ نہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب مجھے ضرورت پڑے گی اور میری ضرورت پوری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی ہیلپ کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا، کوئی تعاون کرنے والا، کوئی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا میدان محشر۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر ہم اپنی وہ چیزیں جن کو ہم ضروریات قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ اضافی چیزیں، کسی کے گھر کی کمرے کی دیوار پر اگر LCD نہ لگا ہوا ہو تو وہ کوئی مر جائے گا، دنیا چھوڑ جائے گا، لیکن 60-70 ہزار کی LCD تو دیوار پر لگی ہوئی ہے۔ 16,000 قربانی کے لیے خرچ کرنے سے کتراتا رہتا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ لوگوں کے اندر یہ سستی آئے گی، کاہلی آئے گی، پیسے کی محبت آئے گی، اس لیے قربانی کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کے فریضے سے ایسا جوڑ دیا، ایسا جوڑ لگا دیا۔ 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کو نماز سے جوڑ کر بتایا کہ جس طرح نماز ضروری ہے، صاحب استطاعت پر قربانی ضروری ہے، اگر نماز کے چھوڑنے پر مواخذہ، پکڑ اور سختی ہو سکتی ہے تو قیامت کے دن قربانی کے عمل سے پہلوتئی اختیار کرنے پر بھی سختی اور مواخذہ اور پکڑ ہو سکتا۔ اپنے حبیب کو جب حکم فرمایا تو کیا حکم فرمایا سورہ کوثر میں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ تعالیٰ اس حکم کے علاوہ بھی کوئی حکم بیان فرما سکتے تھے نا نماز کے ساتھ، کہ اے میرے حبیب نماز بھی پڑھتے رہیے، عمرہ بھی کرتے رہیے، نماز بھی پڑھتے رہیے، حج بھی کرتے رہیے، نماز بھی پڑھتے رہیے، سخاوت بھی کرتے رہیے، نماز بھی پڑھتے رہیے، تلاوت بھی کرتے رہیے، نماز بھی پڑھتے رہیے، ذکر بھی کرتے رہیے۔ اعمال ہیں نا، نیک اعمال بہت سے، اللہ فرما سکتے تھے کہ میرے حبیب نماز بھی پڑھتے رہیے اور یہ عمل بھی کرتے رہیے، لیکن کسی اور نیک عمل کا ذکر نہ کر کے اللہ نے کیوں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ؟ میرے محبوب نماز بھی پڑھتے رہیے اور قربانی بھی کرتے رہیے، قربانی بھی کرتے رہیں اور نماز بھی پڑھتے رہیں۔ ایک جگہ، دوسری جگہ خود اپنے محبوب کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ میرے محبوب آپ کہہ کے، آپ فرما کے، آپ بتا کے اس امت کو سمجھائیں
کس طرح کہلوایا؟ قل، میرے محبوب فرما دیجئے، کہہ دیجئے، بتا دیجئے، ان صلاتی و نسکی، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی۔ اس آیت میں بھی نماز سے قربانی کو جوڑا، اس آیت میں بھی نماز سے قربانی کو یوں جوڑ کے بتایا کہ نماز اور قربانی میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے اس طرح قربانی کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ دونوں آیتوں میں حکم فرمایا، تاکید فرمائی، تلقین فرمائی اور جوڑ کر بیان کیا۔ اور جوڑ کر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم میں 7 الفاظ سے قربانی کا تعارف فرمایا ہے، 7 الفاظ سے۔ کہیں قربان کہا، کہیں منسک کہا، کہیں نسک کہا، کہیں نحر کہا، کہیں بدنہ کا لفظ استعمال کیا، کہیں ذبحن کا لفظ استعمال کیا، اور پھر احادیث میں اضحیہ کا لفظ 8ویں مرتبہ مختلف الفاظ کے ساتھ بار بار قربانی کا تعارف فرمایا۔